اور ناظرین، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز نے اب سپریم کورٹ آف پاکستان کو رجوع کر لیا ہے. جو سینیورٹی پرنسپل کی وائلیشن جو انہوں نے استدعا ریز کی تھی، وہ اس پٹیشن کے تھرو بھی اب کہا جا رہا ہے کہ جو 3 ججز ہیں ان کو کام سے روکنے کی استدعا کی جا رہی ہے. جو ایکٹنگ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کو کام سے روکنے کی استدعا کی گئی ہے. اور صدر کو آرٹیکل 200 کی شق 1 کے تحت ججز کے تبادلے کے لامحدود اختیارات وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہیں. اس پر گفتگو ہوگی. اور گزشتہ روز جو چیف جسٹس آف پاکستان سے وزیر اعظم پاکستان کی ملاقات ہوئی ہے ان کی ٹیم کے ساتھ ہمراہ ان کی رہائش گاہ پہ، اس پر بڑے سوالات بھی ریز کیے جا رہے ہیں. بڑے پروفیشنل اور سوشل کوڈ کو بھی جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں؟ کیونکہ آبویسلی اپوزیشن کے وفد کو بھی چیف جسٹس صاحب نے مدعو کیا ہے اور جو کہ کل ایکسپیکٹڈ ہے، اس پر بھی گفتگو ہوگی. ہمیں اس وقت سابق اٹارنی جنرل جناب اشتر اوصاف صاحب جوائن کر رہے ہیں پروگرام میں. اشتر صاحب السلام علیکم. اٹس اے پلیزر ٹو ہیو یو ان دی پروگرام سر. بہت شکریہ. اشتر صاحب، ٹو بگن ود، اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہم نے چینجز دیکھی، جو ہم نے ٹرانسفر کا معاملہ دیکھا، اور اس کے بعد جو آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے قبل ہی اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز نے خط بھی لکھا تھا، اور اس کے بعد ابھی وہی 5 ججز سپریم کورٹ انہوں نے رجوع کیا ہے اور استدعا کی جاری ہے کہ جو ایکٹنگ چیف جسٹس صاحب ہیں جسٹس ڈوگر صاحب، ان کو کام سے روکا جائے. اس کے ساتھ ساتھ ہی جو مفاد عامہ کے بغیر ججز کو ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ ٹرانسفر وہ کہتے ہیں کہ نہیں کیا جا سکتا. صدر صاحب کو بھی آرٹیکل 200 کی شق 1 کے تحت ججز کے تبادلے کے لامحدود اختیارات نہیں ہیں. سر، آپ کی رائے کیا ہے؟ کیونکہ پاکستان اب آن دا ہول ایسے دیکھا جا رہا ہے کہ کسی بھی دنیا بھر کے ملک میں اگر تو انصاف کسی کو چاہیے ہوتا ہے تو وہ عدالتوں کا رخ کرتے ہیں. یہاں پر ہائی کورٹ کے ججز خود سپریم کورٹ انصاف کے لیے رجوع کر رہے ہیں. خیر، سپریم کورٹ سے رجوع کرنا تو میرا خیال ہے کوئی پابندی نہیں کسی پہ بھی. اور سینیورٹی کے معاملے میں پہلے بھی معاملات سپریم کورٹ تک پہنچے. جسٹس کانسی کے زمانے میں بھی یہ ہوا، وہاں ریاض احمد خان صاحب تھے. پھر مجھے یاد پڑتا ہے جسٹس عرفان تھے، اور جسٹس جو دونوں نہیں ہیں کورٹ میں، جسٹس نقوی تھے، ان کی بھی آپس میں سینیورٹی کی بات آئی. اور پھر تعیناتی کی بات بھی آئی سپریم کورٹ میں. اور اس سے پہلے بھی جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے 80s میں بھی یہ سارے معاملات چلے تھے، جہاں پہ چیف جسٹس لگایا گیا تھا سندھ ہائی کورٹ میں. بٹ یہ چیزیں چلتی ہیں، اس میں کوئی اچنبے والی بات نہیں. بٹ یس، جو ذاتی آپ کے معاملات ہوتے ہیں ان میں آپ کو لٹیگیشن میں نہیں آنا چاہیے. اور آپ نے ماضی قریب میں دیکھا کہ ایون جسٹس قاضی فائزی صاحب بھی کورٹ کے سامنے تھے. اس سے پہلے جسٹس جو ریٹائر ہو گئے ہوئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے، جن کو ہٹا دیا گیا تھا، وہ بھی سپریم کورٹ سے ہی ان کو ریلیف ملا تھا. ہی واز ریمووڈ بائی دی سپریم جوڈیشل کاؤنسل. جہاں تک جو ان کی تعیناتی کی بات ہے، آئی ہیو آلویز بین مینٹیننگ، آئی اسٹل مینٹین کہ یہ صرف صدر مملکت کی بات نہیں ہے. اٹ از ناٹ سم تھنگ وچ از ڈن آن ہز اون. صدر مملکت کے پاس اختیار ہے، لیکن وہ اختیار اکیلے میں استعمال نہیں کرتے، کنسنسس کے ساتھ ہوتا ہے. ناٹ اونلی کنسنسس، اٹ از اے میننگ فل کنسلٹیشن. اٹ از اے کنسلٹیشن with the Chief Justice of Pakistan. It is a consultation with the borrowing Chief Justice, جن سے borrow کیا جا رہا ہے اور جنہوں نے borrow کرنا ہے انہوں نے. اور یہاں پہ صرف ایک ہی ٹرانسفر نہیں ہوئی، ٹرانسفر ہوئی ہے آف 3 different judges، اور اس کے اندر جج کی اپنی بھی جو ہے کنسینٹ ضروری ہے. So it's not as if کہ یہ ایسے ہی کسی کو خیال آیا اور یہ کر دیا گیا. It's more complex than what is being portrayed کہ جی صدر مملکت نے کر دیا اور ان کے اختیارات جو ہیں وہ لامحدود نہیں ہیں. بالکل لامحدود نہیں ہیں. اس میں ایک سٹرکچر موجود ہے اور وہ بلٹ ان سٹرکچر ہے. ہاں، اگر اس سٹرکچر کی خلاف ورزی ہے that's a different thing. اور تیسری بات آ جائے گی اس کے اندر جو سینیورٹی کی بات ہے. میرے نزدیک اس میں چونکہ یہ ٹرانسفر ہے، دس از ناٹ پرماننٹ. دی لرنڈ جج کین بی ٹرانسفرڈ بیک ٹو دا پیرنٹ کورٹ. اور کیا وہاں پہ آسامی خالی ہو گئی ہے؟ وہ بھی ایک چیز دیکھنے والی ہے. سو آل دیز تھنگز آر دیئر. پہلے بھی ٹرانسفرز ہوئیں،
لیکن وہ کبھی چیلنج ایز سچ نہیں ہوئی تھی. اور وہ میں آپ کو یاد کر رہا ہوں جسٹس اجمل میاں کی ٹرانسفر تھی فرام سندھ ہائی کورٹ ٹو بلوچستان. ہی بیکیم دا چیف جسٹس دیر. تو یہ ایسی چیز نہیں کہ انہونی ہو یا ایسی چیز نہیں ہے جو کہ ممکن نہیں ہے. یہ ایسا نہیں ہے جو کہ آئین میں نہیں لکھا. خاص طور پہ یہ تو آرٹیکل 200 آج کا نہیں ہے, یہ 26ویں ترمیم کا نتیجہ نہیں ہے. It's been there for sufficiently long period of time. رائٹ. بٹ اشتر صاحب, یہ ججز نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے, آپ کو یاد ہوگا جسٹس عامر فاروق صاحب کو پریزنٹیشن بھی دی تھی اور پریزنٹیشن مسترد کر دی گئی تھی. شوڈ دے ناؤ بی ہوپ فل؟ اب جب یہ اپنی پٹیشن سپریم کورٹ لے کر گئے ہیں اور پریئر میں وہ تو مانگ رہے ہیں کہ تمام ان ججز کو روکا جائے, ریسٹرین کیا جائے فرام پرفارمنگ اینی جوڈیشل اینڈ ایڈمنسٹریٹو فنکشنز ایز دا ججز آف اسلام آباد ہائی کورٹ. This is a very dangerous argument. You know why it's dangerous? Because a high court exists when there is a chief justice, be an acting chief justice or a permanent chief justice, and his brother judges. Now, if the acting chief justice is restrained, agar unko restrain kar diya jaye, to the chief justice will stop, the Islamabad High Court will stop functioning. اور یاد رکھیے کہ جب تک کہ, اور یہ سپریم کورٹ کا اپنا ججمنٹ, اور ویسے بھی لاجیکل بات کیا ہے کہ جب تک کہ کوئی قانون یا آئین کی شک کتاب پہ موجود ہے, اس کو سیٹیسفائڈ نہیں کیا جاتا, اس کا آپریشن نہیں روکنا چاہیے, کیونکہ وہ ریورس نہیں ہو سکتا. رائٹ. ٹھیک ہے نا. ہاں, اب بعد میں اس کو آپ کالعدم قرار دے دیجئے اور اس کے بعد پھر آپ اس کے اندر جو پروسیجرل یا سبسٹینٹیو سٹیپس ہیں ان کے متعلق آپ آرڈر کر سکتے ہیں. لیکن آپ ابھی اگر روک دیں گے تو پھر تو ایک ایسا تعطل آ جائے گا, ابھی ہجان ہے, پھر بحران ہو جائے گا. اور آپ تو آلریڈی یہ بات کہہ چکے ہیں کہ جو کورٹ سے باہر کی پولرائزیشن کو اگر کورٹ کے اندر لے کر آیا جائے تو پھر تو ایک کیوس برپا ہوگا, ایک کیوس میں رزلٹ. ایبسلیوٹلی. اینڈ وہ اینٹی تھیسز ہے رول آف لا کا. کیوس از اینٹی تھیسز آف رول آف لا. اینڈ اف یو آر praying for rule of law, if you are working towards rule of law, if you want rule of law to be established, if you want writ of law to be established, then یہ چیزیں جو ہیں ان کو بڑا پرکھ کے ٹھنڈے دل سے لاجیکلی, اور اس کا جو میں کہا کرتا ہوں کہ آپ کو ہمیشہ کوئی کام کرنے سے پہلے اس کا امپیکٹ انالیسس کرنا چاہیے. امپیکٹ انالیسس میرے نزدیک کانسٹیٹیوشنل جو چیلنجز ہے اس میں از حد ضروری ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ جس کام میں چلنے لگے ہیں اس کا الٹیمیٹ انالیسس میں کیا امپیکٹ ہوگا, اور اس کا جو انالیسس جو ہے اس کو کرنا از حد ضروری ہے. رائٹ. اشرف صاحب, اب میں ذرا آپ کے ویوز جاننا چاہوں گی. چیف جسٹس آف پاکستان سے گزشتہ روز جو ملاقات ہوئی ہے, وزیر اعظم پاکستان, لا منسٹر بھی موجود تھے, اٹارنی جنرل بھی موجود تھے اس میٹنگ میں. سب سے پہلے اور اعلامیہ بھی سامنے آیا, وزیر اعظم ہاؤس سے بھی بیان جاری ہوا, سپریم کورٹ آف پاکستان کی بھی پریس ریلیز, اعلامیہ ان کا بھی جاری ہوا. میرے خیال سے اشرف صاحب آپ کی کیا رائے ہوگی, کیا جو جوڈیشل جو ریفارمز ہیں یا پالیسی ہے اس کے حوالے سے کنسنسس کریٹ کرنا, کیا وہ حکومت اور انتظامیہ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ 100% حکومت, انتظامیہ, جوڈیشری, جو آپ کا بیوروکریسی ہے, یہ سارے کے سارے مل کے یہ کام کرتے ہیں تو آپ کی حکومت ہوتی ہے. اور یہ اسٹیٹ کے پلرز ہیں, اس کو صرف آپ گورنمنٹ کی نظر میں نہ دیکھیں. گورنمنٹ از اونلی این ایجنٹ آف دا اسٹیٹ. دی جوڈیشری از اے پارٹ آف دا اسٹیٹ. دی ایگزیکٹو, the legislature is also part of the state. They all get together and then they form a system جس کے ذریعے آپ آئین کی جو ہے چیزوں کو آپ جو ہے اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. قطع کلامی کی معافی, بٹ دے آلسو نیڈ ٹو کیپ اے چیک آن ایچ ادر. جو ٹرائیکوٹمی آف پاورز ہے, سیپریشن آف پاورز. بڑی تنقید اس بات پہ کی جا رہی ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد
یہ جو کانسیپٹ ہے ٹرائیکوٹمی آف پاورز کا یہ تو اٹ اسٹینڈز ڈسٹرائڈ. All right, I'll come to that, but let me first give my opinion as to کیا یہ جو آپ کا ملاقات ہے یہ انہونی ہوئی ہے اور چیف جسٹس صاحب کیوں ملاقاتیں کنڈکٹ کر رہے ہیں؟ میں بتاؤں آپ کو. میں جب اٹارنی جنرل تھا میں خود ریکویسٹ لے کے گیا تھا ٹو دی چیف جسٹس. اس سے پہلے جب میں ایڈوکیٹ جنرل تھا اس وقت بھی اس طرح کے سلسلے ہیں، بیکاز میں بلیو کرتا ہوں ان چیزوں میں کہ میٹنگ آف مائنڈز ہونا چاہیے تاکہ کوئی کریزز نہ آئے، کوئی بمپس نہ آئے، کوئی اسپیڈ بریکرز نہ آئے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہم صرف اور صرف جب پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں تو ہمیں کوئی آئلینڈز میں نہیں بیٹھنا. ہم نے اگر آپ مان بھی لیں ان کو تو اس میں برج بنانے ہیں. یاد رکھیے آپ نے اب 26ویں ترمیم کی بات کی تو جو ججز کو بنانے کے رولز ہیں وہ الگ ہیں، ججز کو ریموو کرنے کے رولز الگ ہیں، ان کی امپلیمنٹیشن کے لوگ الگ ہیں اور ان کو ریموو کرنے کے لوگ الگ ہیں. یاد کیجئے کہ 26ویں ترمیم میں کوئی اتنا بڑا فرق نہیں ہے. اس میں صرف اور صرف کیا ہوا ہے کہ جو پارلیمنٹری کمیٹی تھی اس کو آپ نے اس کے اندر مدغم کر دیا، جو آپ کا جوڈیشل کمیشن تھا. وہاں پہ بھی ججز ہی ہیں جو بیٹھے ہیں اور وہی آپ اتفاق اس بات سے تو کریں گے اشرف صاحب کہ ججز کی جو شیئر ہے اس جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی اب کمپوزیشن میں وہ کم ہوا ہے، پولیٹیکل نامنیز تو بڑھ گئے ہیں. ارے دیکھیے بات اس میں جب آپ یہ بات کریں گے نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر جو ہے ججز شوڈ بی الاؤڈ ٹو چوز دیئر اون پیپل. نہیں، ساری دنیا میں یہ ایک مروجہ بات ہے کہ جب آپ کسی ایک پرٹیکولر پوزیشن میں اپوائنٹ کرتے ہیں تو اس میں عوامی نمائندگی جو ہے، جو سب سے زیادہ افیکٹ ہونے والے لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ عوام ہے نا. تو عوام کے نمائندوں کی کوئی سے نہیں ہونی چاہیے ان کو آپ لگانے کے لیے. ہاں، ان کی کوئی سے نہیں ہے ان کو ہٹانے کے لیے. یہ ہے چیک، اینڈ دس از ویئر یو انشور کہ یہ ایک ٹرائیکاٹمی کے اندر جو ایک دیکھیے اس کے اندر لڑائی جھگڑے نہیں ہونے چاہیے بٹ ایک ڈیمارکیشن ہونی چاہیے. اور فیل سیف میکنزم آپ کا آئین کے اندر لکھا ہوا ہے. شرط کیا ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو لگائیں جن کا ماضی بے حد صاف شفاف ہو، ایسے لوگوں کو لگائیں جو اپنی پریزنٹ کو سنبھال سکیں، اور ایسے لوگوں کو لگائیں جو فیوچر کو پیو کر سکیں. This is how I see things. This is how it should be. And I hope and believe میں ان لوگوں میں سے ہوں جو کہ امید کا دامن نہیں چھوڑتے. میں پازیٹیو چیزیں دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں اور پازیٹیو چیزیں ہی جو ہیں وہ آپ کے ملک کو آگے لے کے چلیں گی. مجھے یقین ہے ابھی جو ہائی کورٹ کے ججز لگائے گئے ہیں ان میں سے سب بہترین وکالت کے پیشے میں سے آئے ہیں. I think they're all brilliant, young, energetic, and they have an eye to the future. یہ ہے آپ کا آگے چلنے کا راستہ. اشرف صاحب بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. سابق اٹارنی جنرل جناب اشتر اوصاف صاحب اس وقت ہم سے گفتگو کر رہے تھے، جنہوں نے کہا کہ اگر تو یہ الارمنگ بات ہے کہ ایکٹنگ چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ کو اگر کام کرنے سے روکا جائے تو پھر جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے وہ فنکشنل کیسے رہے گی. اسی کے ساتھ ہی پروگرام کی ٹیم ملینا شگری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.